کیا چلے یار، آپ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف تو کرائیں، ہم پھر دیکھتے ہیں میں آپ شیعہ ہوں نا، مسلمان سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا۔ الحمدللہ شیعہ۔ تو شیعہ تو نہیں مسلمان ہے یار، یہ بھی ہم کیا کریں ہم، آپ زبردستی ہم سے کافروں کو وہ مسلمان کیوں؟ کہلواتے ہیں۔ وجہ بتائے، کیا وجہ یار؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ ہمارے منی ماسٹر قمی صاحب ہیں، یہ بھی پہلے اہل تشیع تھے، اب انہوں نے وہ چھوڑ دیا مذہب۔ میں خود شیعہ ہوتا تھا، بس سارا ہمارا مذہب ہی سارا جو ہے شیعت، وہ خراب مذہب ہے۔ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے، یا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ایک کوئی بات بتا دیں جو اسلام سے ملتی جلتی ہو۔ یا وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سیم کلمہ نہیں سیم پڑھتے ہیں، یہ سیم اللہ ان کا، سیم نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا؟ یہ سب چیزیں سیم نہیں ہیں، نہ قرآن سیم ہے، نہ نبی سیم ہے، نہ ہی جو آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں کچھ بھی سیم نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ جو عرب کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، مسلم کنٹریز ہیں، یہ پھر ان کو آپ غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیتے جیسے آپ نے قادیانیوں کو کیا؟ جی قرار دیا ہوا نا سارے علماء قرار کا۔ دیا، وہ مسلمان ہے پاکستان میں بھی، عرب ممالک میں بھی، سب میں مسلمان ہے، وہ کب کیا ہوا ہے؟ نہیں کسی کے کنٹری کے کرنے سے تو نہیں ہوتا، علماء کا فتویٰ اس پہ جاری ہے۔ سعودیہ علماء، اسی طرح دیگر علماء تمام ممالک کے، ہمارے اپنے پاکستان میں بھی علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے شیعہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کافر ہے۔ فتاوی جات موجود ہیں۔ اپنی پرائیویٹ محفل میں، اپنے پرائیویٹ مسجد میں، اپنی بکس میں لکھنا تو علیحدہ بات ہے، آفیشلی پاکستان میں یا آفیشلی کسی کنٹری میں بھی وہ غیر مسلم نہیں ہے، مجھے دکھا دو کسی کانسٹیٹیوشن میں، کسی کنٹری کے لا میں وہ غیر مسلم ہے، بتاؤ۔ یوزر صاحب، آپ قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے تو غیر مسلم ہی ہے نا پھر۔ امریکہ کے قادیانی بھی غیر مسلم ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ مسلم نہیں کہتے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اچھا، امریکہ والے، یورپ والے، برطانیہ والے، یہ سارے مسلمان ہیں قادیانی؟ وہ باہر پاکستان کے عرب ممالک کے علاوہ یس وہ بہت مسلمان ہیں۔ اچھا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں پہ ان کو کافر نہیں قرار دیا، وہی بندہ وہاں جا کے مسلمان ہو جاتا ہے؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے نا، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان میں غیر مسلم ہیں اور باقی سب کنٹریز میں مسلم ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کو۔ مطلب ختم نبوت کا انکار کریں تو پاکستان میں کافر ہیں، اور وہ امریکہ میں چلے جائیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں؟ ہاں، آپ یہ بتا رہے ہیں۔ وہ تو میں کون ہوتا ہوں ان کو غیر مسلم کہنے والا یار، میں تو نہیں نا کہہ سکتا، وہ تو رسول اللہ اللہ اور صلی ان کا اللہ معاملہ علیہ وسلم ختم نبوت کا انکار کریں تو مسلمان ہیں یا کافر؟ ہے۔ ان سے بات کریں تو وہ ثابت کر دیتے ہیں نبوت کنٹینیو ہے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یار قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے نبوت کنٹینیو ہے، لیکن میں بلیو کدھر نہیں لکھا کرتا ہوا کہ ہے؟ کوئی جو ہے نا، کدھر لکھا ہوا ہے کنٹینیو ہے؟ وہ جو آیت ہے یار کہ جب بھی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں اور اپنی میری آیات پڑھے تو ان پہ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یا بالکل خاتم النبی ہے نا، لیکن جو میں نے ترجمے پڑھے نا انٹرنیٹ سے جتنے بھی پسند، اس میں وہ قرآن انٹرنیٹ پہ اترا ہے یا نبی پہ اترا ہے؟ نبیوں کی مہر ہے۔ میں ترجمہ کہاں نہیں سے پڑھوں گا بھائی؟ میں ترجمہ مجھے تو عربی نہیں نا آتی۔ ادھر مجھے یہ بتائے کہ قرآن گوگل پہ اترا ہے یا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے؟ میں گوگل پہ ترجمہ پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا، ترجمہ۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا نے تو خاتم ترجمہ کیا ہی النبیین، نہیں۔ اللہ کے نبی تشریح کر رہے ہیں نا خود، خاتم النبیین کی تشریح خود اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس کی تشریح اللہ کے نبی سے بہتر تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے خاتم النبیین کی تشریح کیا کی؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وضاحت ہو گئی نا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے تو وہ تو کفر کر رہا ہے نا، وہ تو قرآن کی واضح نص کے بھی خلاف کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے واضح ارشاد کے خلاف کر رہا ہے، تو کافر ہوا۔ اس کو نبی نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، سیدھی بات ہے، لیکن میں جو نا
कुरान मजीद से समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो ये चीज़ है ना नबूवत, इसको उसने बंद नहीं किया। अल्लाह अल्लाह खुदा ना खास्ता थोड़ी फोत हो गया या मर गया जो अपना पैगाम नहीं पहुँचाएगा। आप आप अपने अल्फाज को थोड़ा कंट्रोल करें। मैंने कहा खुदा ना खास्ता यार, क्या हो गया किसी खुदा न खास्ता मतलब खुदाई का नाम लेके खुदा के लिए ऐसे जुमले बोल रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज बोलने पड़ते हैं ना, उसमें गुस्से की क्या बात है? कोई बात नहीं है। अल्लाह को अगर हम यार, कहते हैं आप इस तरह के, तो कोई इससे कोई मसला नहीं होता। भाई आप जिस बंदे ने मिर्जा को नबी माना उसके लिए क्या मतलब है? मैं आपको बताया, मैं नहीं मानता भाई। मिर्जा कादियानी को आप नहीं मानते? नहीं मानते। मैंने बोला था पहले नहीं मानता। तो फिर क्यों नहीं मानते आप, जब कुरान कहता है आपकी सोच के मुताबिक? मैं इस वजह से नहीं मानता कि मुझे नहीं लगता, मैं उसकी नहीं, जो है अभी ना तो लाइफ की वजह से नहीं मानता, इस वजह से नहीं मानता कि कुरान में नहीं लिखा कि नहीं ना मानो। अभी आप मुझे लगता है बहुत सारे कंफ्यूज हैं। अभी आप कह रहे थे कि कुरान में कहा है कि नबूवत जारी है, ठीक है? तो हाँ जारी है ना, नबूवत जारी है भाई कुछ, तो कौन है? लेकिन वो नबी नहीं है। इस मे वक्त बी इन का नबी फ्यूचर, कौन मे बी है? इन फ्यूचर कोई आ जाए, कोई पता नहीं। हजरत ईसा ने भी तो आना है ना आपके मुताबिक। इस वक्त नबी कौन है? इस वक्त कोई नहीं है। तो कौन फिर किसी का जमाना तो होगा ना, नबूवत तो चल रही है। नहीं होता कोई। इसमें क्या है, हजरत ईसा के बाद पता नहीं 600 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। 600 साल कोई नबी नहीं था। अच्छा, ये कुरान हजरत किसका मूसा पढ़ के रहे हो? बाद आप कुरान हजरत पढ़ते हो? ईसा 1000 साल के बाद आए थे। कुरान पढ़ते हो आप? मैं पढ़ता हूँ, अभी थोड़ा पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जो कुरान पढ़ा हुआ है ये किस पे नाजिल हुआ है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके थ्रू हम पे, सब पे। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, तो उन्हीं की शरीयत इस वक्त लागू है ना, नाफिज वही है। या तो फिर उन्हीं का जमाना है, वही नबी है ना। वो आपने कहा इस टाइम कौन सा नबी है? मैंने कहा इस टाइम कोई भी नबी नहीं है इस टाइम। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है। जिनकी शरीयत हम पढ़ रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही जारी है। हाँ, तो वही नबी है ना, या उनकी जिसकी शरीयत शरीयत ही का वही पढ़े नबी हम। होता है, हाँ, उसी का उनकी जमाना शरीयत होता है। है। लेकिन राइट नाउ करंटली दुनिया में कोई नबी नहीं है, लेकिन शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और तो जिसकी शरीयत होती है उसी नबी के पैरोकार मौजूद होते हैं ना। या हाँ, तो वही नबी है ना इस वक्त उम्मत के, या वही नबी है। क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ही हमारे नबी हैं। ठीक है, यहाँ पे Yes. बात क्लियर है। अब बकौल आपके नबूवत जारी है, रसूलुल्लाह के बाद किसको नबी मानते हैं आप? अगर जारी है तो अभी तक कोई नहीं आया। हम्म, अभी तक कोई नहीं आया उनके बाद। सही है, अभी तक कोई भी नहीं आया, मतलब रसूलुल्लाह ही का जमाना जारी है। यस। किसी और के आने की कोई दलील है आपके पास? यही दलील मैंने आपको वो आयत बताई है कुरान मजीद की। प्लस मैं समझता हूँ कि ये जो नबूवत का सिलसिला है ना, ये एक रहमत होती है। ठीक है, अल्लाह ताला का कहाँ पे लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन का, अपने बंदों से कम्युनिकेशन का एक कौन सी जरिया है। आयत? कौन सी आयत? वो पढ़े जरा। मैंने आपको बताई सूरत निसा की, आई थिंक वो जो मैंने आपको आयत बताई है, आपने अगर पढ़ी भी थी पूरी। वो तो ये आयत है, मा काना मुहम्मद निसा की कोई आयत नहीं पढ़ी। ये मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन नहीं, उससे पहले जो थी, पहले कौन सी? तो 22वें पारी की आयत पढ़ा हूं। वो जो पहले थी, क्या कहते हैं कि अगर तुम में से ही नबी रसूल आए आयत तो पढ़ी। और मेरी आयत पढ़ें, उन पे ईमान लाओ और तकवा अख्तियार करो, तुम पर कोई भी गम, इस तरह की आयत है। एक तो आपको आयत का पता नहीं है यार, आप तर्जुमा कर रहे मैं हैं। गूगल करके बता सकता हूँ यार, मैं जुबानी मुझे नहीं आती ना। ठीक है, गूगल करके आयत पढ़ दे। तो आप इधर लगा दो, आपको पता है आपने पूरा तर्जुमा किया था इसका पहले एग्जैक्टली। मैंने तो मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन पढ़ी है। आप जिस आयत से कह रहे हैं वो आप गूगल करें और सामने लगा दें, हम देख लेते हैं उसको। चलो मौलवी साहब आओ, मैं आपको मुसलमान करूँ ना। मुसलमान आपने, आप मुसलमान हो, आप अपना अकीदा बताओ पहले, आप हो कौन? आप बताओ ना, आप किस अकीदे से हो? मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ अपनी ब्रॉड लगा के, आप आए हो, मैं भी आया, मैं मुसलमान हूँ, बताएं। अपना तारुफ कराओ पहले। आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, क्या हैं आप? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात। वो अहले सुन्नत में तो बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, दूसरे को मैं कभी देवबंद में भी नहीं गया। देवबंद भी इंडिया का एक इलाका है, उसका नाम है, और बरेलवी में ना बरेलवी हूँ ना देवबंदी हूँ। यानी अहमद रजा खान जो है वो काफिर है? मैं दोनों जगह नहीं गया हूँ ना। मैं यानी दोनों काफिर हैं? मिर्जा कादियानी तो काफिर है ना, ये बात तो पक्की है, इस पे तो सबका इजमा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकारी है, काफिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। बाकी हैं या नहीं है उन पे बाद में बात हो सकती है, उनको देखा जाएगा। अगर कोई अकीदा कुरान के खिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, तो फिर बात हो सकती है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि मिर्जा कादियानी। ना लगाओ, बात करने दो ना, बात सुनो ना। तो पहले अपना तारुफ करा दो ना। करा रहा हूँ ना, करा रहा हूँ। हाँ, आप क्या तारुफ? मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ।
کیا مسلمان ہو آپ کا عقیدہ بتاؤ لا کیا الہ ہے؟ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمان ہوں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب آگے وسلم سنیں، جو یہ بندہ کہے، سن لو جو رسول یہ اللہ صلی بندہ اللہ علیہ کہے، وسلم سنو نا، میں بتاتا ہوں نا. اب آپ نے پہلے آپ نے آپ کو کلیئر تو کرو نا. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا دیوبندی ہو بریلوی ہو، میں نے کہا نہیں، نہ دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں. اب آپ بتاؤ. تو اپنے آپ پہ باتیں کر رہے ہو جتنی مرضی. سن لو میں نے سن لی آپ کی بات، جواب اب دے یہ دیا. بتاؤ اب آپ کے اب بتانے کی، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں نے بتا دیا نا. اب بتانے کی باری آپ کی ہے. میں نے بھی بتا دیا، میں نے آپ کو بتایا. آپ نے سوال پوچھا، تعارف ہو ایک رہا ہے بندہ کہتا ہے، ابھی تو ایک بندہ تعارف ہو رہا کہتا ہے ہے، نا. سنو تو سن لو، صحیح نا. کہتے کو چھوڑ دو، بندے کو اچھا چھوڑ دو. چلیں ٹھیک ہے. بندہ کیا کہتا ہے کیا نہیں میں کہتا، یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے میں آپ کا اپنا بتاتا ہوں، اپنا بتاتا ہوں. میں آپ سے آپ کا پوچھ میں رہا اپنا بتا رہا ہوں نا. ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یار نبی اپنا مانتے بتا ہو؟ رہا ہوں نا، سنو گے تو بتاؤں گا نا. بولی جا رہے پوچھ رہا ہو. ہوں، سوال تو پوچھ پورا لیا، سنو. آپ کا سوال آ گیا، جواب سنو. ہاں، رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہو میں یا یہ نہیں؟ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، اپنا بتاتا ہوں نا، اپنا بتاتا ہوں. بتاؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں میں کہتا یہ ہوں. پوچھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہو یا میں نہیں نے کو مانتے؟ بتایا تو ہے، کلیئر بات کرو. آپ کو بتایا تو ہے. اس کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے آگے چلنے کے قائل ہو کہ ختم نبوت ختم نبوت ہے ہی ختم نہیں کہ قرآن میں لفظ نہیں ہے ختم نبوت کا. اچھا، رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے؟ آخری کا بھی لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں. میں کیا پوچھ رہا ہوں، قرآن میں ہے نہیں ہے، وہ تو بعد میں اس پہ بات ہوگی. آپ کا جو عقیدہ قرآن میں کیا ہے ہی نہیں وہ میں کیسے بتا دوں. رسول میرا اللہ آخری عقیدہ تو نبی ہے قرآن یا پہ ہے. نہیں؟ میرا رسول عقیدہ اللہ قرآن صلی پہ اللہ ہے. سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ بتاؤ. سر قرآن میں آخری کا ہی نہیں تو میں کیسے مانوں. رسول اللہ کے بعد نبی مانتے ہو؟ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، کون ہے نبی؟ رسول اللہ کے بعد کون نبی ہے؟ کوئی نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کون ہے یہ کوئی پوچھ بھی رہا ہو ہوں. سکتا ہے. کوئی بھی جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. میں تو کہتا ہوں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ بتاؤ کوئی آپ نبی ہے. قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو نا. قرآن تو کہتا ہے کہ نبی آئیں گے، رسول آئیں گے. اچھا، کدھر آئے ہیں؟ کون نبی ہے، نام لو. میں بتا تو رہا ہوں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آئیں گے. قرآن کہتا ہے آئیں گے، کدھر آیا ہے؟ ابھی تک نہیں آیا تو آ جائے گا. کدھر آئے گا؟ کون سا مطلب رسول بھائی اللہ جب کے وہ بعد آئے گا کوئی تو بتا دے گا. نبی، رسول اللہ کے بعد ابھی تک کوئی نبی نہیں ہے. جو آئے گا تو بتا دے گا نا. قرآن تو میں کہہ آپ رہا ہے سے کہ کیا آئے گا. میں آپ سے کیا پوچھ رہا آپ ہوں؟ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے رسول ہو؟ اللہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا. قرآن تو کہہ رسول رہا ہے کہ اللہ آ صلی اللہ علیہ سکتا ہے. وسلم قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آ سکتا ہے. کدھر کہہ رہا ہے؟ آیت پڑھو. سورہ اعراف آیت نمبر 35. ہاں پڑھیں، آیت پڑھو. شاباش، میں پڑھتا ہوں، ایک منٹ مجھے یہ پڑھیں. دوسرا فون کھول لیں دو. کھولو. ابھی ادھر ہی رہنا، بھاگنا نہیں یہاں سے. کھول لا، تم بھاگنا نہیں، اپنا خیال کرو. میں تو بروڈ لگا کے بیٹھا ہوں، ادھر ہی ہوں. وہ میں بھی ادھر ہی ہوں بھائی، میں ادھر ہوں بھائی میرے، میں بھی ادھر ہی ہوں. ہاں لگاؤ، آیت پڑھو. شاباش، تھوڑی ٹائم کے لیے ادھر ہی. یہ دیکھو، یہ اب کوئی بیچ میں نہ بولے پلیز. صحیح ہے، آیت لگاؤ. بتاؤ مجھے کدھر کہا ہے کہ رسول مجھے اللہ کے بعد نبی آئیں گے. اب اس بات سے ہٹنا نہیں، یاد رکھنا، اس بات سے ہٹنا نہیں. تم یار نے میں کہا نہیں کہ ہٹا نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئیں گے. رسول میں تو اللہ کہہ کے رہا ہوں کہ بعد آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے یہ بعد نبی کہتا ہے کہ آئیں گے. نہیں آئیں گے جھوٹ بولتا ہے. تم نے یہ دکھانا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آئیں گے. چلو دکھاؤ. میں بتا رہا ہوں کہ نبی آئیں گے بنی آدم میں. ٹھیک ہے، بنی آدم میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئیں گے، یہ بتانا ہے تم نے. نبی کے سلام ہی آ کے بتا رہے ہیں نا. یہ نبی کے سلام ہی آ کے بتا رہے ہیں ہمیں. بات سے پھرنا شروع کر جو دیا آ کے تم نے. بتائے گا اس کے بعد ہی آئے گا نا. پھر رسول اللہ بھائی جو آخری آ کے نبی بتائے ہے. گا اس کے بعد ہی آئے گا نا. چلو بتاؤ رسول خدا اللہ کے تعالیٰ بعد تمہارے نبی الفاظ نہیں ڈالے گا قرآن مجید میں. بتا دو. بتاؤ کہاں پہ میں لکھا بتاتا ہوں، ہے ایک کہ رول رسول کرو. اللہ کے بعد اب آپ نبی اپنا آئیں منہ گے. بند کرو نا. اپنا منہ بند کرو تھوڑی دیر کے لیے. وہ تمہارا بند نہ کریں. تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. ہمارے پاس بھی تمہارے کو گالی دینے کا سب کچھ ہے. آدمی کی طرح ادھر بیٹھ تمہیں کے موقع دیا ہے کہ اپنے دجال کانے کو نبی ثابت کرو. تمہیں یہاں پہ موقع دیا ہے، اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ بدماشی کرتے ہیں. عزت دے رہے ہیں آپ کو. عزت عزت دے دے رہا رہے ہوں. ہیں. میں ہوں اپنے باپ سمجھ رہا ہے. یہ قادیانی کا بروڈ نہیں ہے. آپ یہ قادیانی بیٹے ہو بیٹے. یہ تمہارے باپ کا بروڈ نہیں ہے. صحیح ہے. قادیانی انسان بنے، دجال انسان. لعنتی کو قادیانی دجال لعنتی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کرو. ناکام اگر ہو سکتا ہے تو کرو. بس بھاگ گیا. اتنا ہی تھا. بس واللہ یہی ہے بس. ابھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا. میں واللہ باللہ سمت اللہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے نہیں اتارا اس بندے کو. یہ خود بھاگا ہے اور اس بالکل کو حضرت. پتا ہے. اس نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئیں گے، قرآن میں لکھا ہے. اتنا ہی تھا. بھاگے کیوں ہوں آپ؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بھاگ جائے گا نا حضرت. عارف بھائی پڑھنا ہے. میرا ایک بھاگے کیوں؟ آیت لگاؤ نا. آیت لگاؤ. تم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد نبی آئیں گے، ٹھیک ہے. اب آیت لگانے کا بولا، ہم انتظار کر رہے ہیں، بھاگ گئے ہو. مولانا صاحب، قیدیانی کو کتا نہ کہنے والے، مجھے تو تیرے ایمان پہ شک ہے. قیدیانی کو خنزیر نہ کہنے والے، مجھے تو تیرے ایمان پہ شک ہے. علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ جی. ناصر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بھائی. جی. ادھر یہ حیدری 313 بھائی نے بڑا لکھا کہ شیعہ کافر کیوں. جی صحیح ہے. تو آپ کا کوئی سوال ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ آپ اپنا تعارف کرا دیں گے ناصر صاحب؟
जी जी बिल्कुल, क्या آپ पूछना है? آپ مسلمان ہیں؟ अल्हम्दुलिल्लाह। صحیح ہے، شیعہ जी تو نہیں ہے نا؟ हाँ کیونکہ آپ شیعہ کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاکہ پتہ یہ بھی چلے کہ آپ نہیں شیعہ ہیں نہیں، یا شیعہ نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ایسے مسلمان شیعوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یا آپ خود ہی شیعہ ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، قرآن مجید میں کہاں شیعہ سنی کا کنسپٹ ہے؟ بالکل ہے، کنسیپٹ ہے۔ قرآن مجید میں صرف مسلمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنی کا کنسیپٹ ہے۔ ناصر صاحب، مسلمانوں کے ناصر صاحب یہ جو تقریر ہے یہ آپ مجھے بعد میں بے شک کر لیجئے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنی کا کانسیپٹ باقاعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور اچھا یہاں تک کہ اس کا کانسیپٹ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، جی جی، نہیں قرآن مجید میں یہ ہے اور کہ شیعہ کا کانسیپٹ بھی بالکل بالکل ثابت ہے، اہل حدیث الگ ہے۔ بالکل 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 ہے۔ شیعہ کے حوالے سے اگر کوئی شیعہ کی اگر آپ شیعہ کی آپ کوئی وکالت کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود شیعہ ہیں یا کیا؟ اگر وکالت چھوڑیں، میں سمپل سا مسلمان ہوں، اور اگر مجھے سنی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو بھی مطلب میں بات کر سکتا ہوں، اگر مجھے شیعہ کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو بھی جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، ہم شیعہ کو کافر مانتے ہیں، ہم شیعہ اچھا، کو کافر سمجھتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار وجوہات ہیں۔ وجوہات بتاتے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی شیعہ سے آپ کا مقابلہ نہیں ہوا ہے، کوئی شیعہ آپ سے کیا نام ہے مخاطب نہیں، یا کوئی شیعہ کے لبادے میں آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آیا ہو جو وہ کیا نام ہے شیعہ کا اس کے بعد اللہ بے کا نہیں پتا ہو۔ چلے صحیح ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس موجودہ قرآن کو کامل مکمل نہ مانے تو آپ کی نظر میں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میرے نظر میں نہ وہ مسلمان تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں سے کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں اور کچھ اس میں ڈال دی گئی ہیں، تو مسلمان ہے یا کافر؟ اگر قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک کے اگر ایک نقطے سے بھی انکار کرتا ہے وہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ جی، شیعہ اس موجودہ قرآن کریم کو مکمل کامل قرآن اصلی کتاب نہیں مانتا۔ یہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ شیعہ اس کو پروف کرنا میری سن لیں، پہلے میرا دعویٰ سن لیں، پروف کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ شیعہ اس موجودہ قرآن کریم کو کامل مکمل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ نامکمل ہے، اصلی قرآن سن لیں، اصلی قرآن 17,000 آیتوں والا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس کی کتنی آیتیں آپ اس کے متعلق جانتے ہیں؟ بھائی جان میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے گھر پہ جو قرآن مجید رکھا ہوا ہے صحیح ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، والناس پر ختم ہے، اور وہ ایک شیعہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بے شک شیعہ کا گھر ہو نا، بے شک شیعہ کا گھر، وہی قرآن میں نے اہل حدیث کے گھر پہ بھی دیکھا ہے جو میرے گھر میں ہے، سیم وہی قرآن میں نے وہابیوں کے گھر پہ بھی دیکھا ہے، اور سیم وہی قرآن میں نے کیا نام ہے دیوبند ناصر بھائی، آپ کا بھی فرق میں نے نہیں دیکھا۔ میں کوئی آپ سے وضاحتیں نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے؟ جی میں آپ کو ایک شیعہ کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہاں پہ سن لیں میرے بھائی، غلط ہے۔ میں غلط نہیں ہوں، آپ ابھی بات کرتے ہیں نا، آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور مل کے آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ شروع کر دیں، اپنی وضاحتیں دیں، مجھے کوئی وضاحت نہ دیں۔ میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شیعہ کے گھر میں ہوں اور قرآن وہی ہے، ابھی آپ کے گھر کو میں آپ کے اماموں کے سامنے پیش کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی شیعت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم مکمل کامل اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن وہ ہے جس کو امام مہدی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ہاں منی ماسٹر صاحب آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ میں لگاتا ہوں، آپ نے مجھے اسکرین بڑی کرنی پڑے گی، ایپ میں کچھ خرابی ہے، میں بھی لگاتا ہوں۔ کون سی روایت لگاؤں میں؟ جی انوار نعمانیہ سے شروع کریں، چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ کو شیعہ سے پالا نہیں پڑا اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ دکھانا بتانا چاہتے ہیں ہمیں، ہماری غلط فہمی یہ سمجھتے ہیں، اس کو دور کروں گا میں۔ تو آپ کی ہم پہلی روایت لگانے لگے ہیں جی جناب ناصر صاحب، انوار نعمانیہ ہے آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ نعمت اللہ جزائری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناصر صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ کو میں ان میوٹ کر دیتا ہوں، لیکن آپ بات میری پوری سنیں، پھر آپ کو پورا موقع دیں گے، آپ جواب دیں اس کا۔ آپ کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، نعمت اللہ جزائری صاحب کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنا قرآن کریم جو جمع کیا ہوا تھا وہ لایا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے اس قرآن کریم کو لینے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر مولا علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آئندہ آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا اور وہ اصلی قرآن لائے گا، ٹھیک ہے؟ جی انوار نعمانیہ ہے آپ کی کتاب ہے، اور آپ کے نعمت اللہ جزائری صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ مولا علی کا ارشاد ہے کہ اصلی قرآن میرا بیٹا مہدی آئے گا اور وہ لائے گا، نمبر ایک مولا علی کا ارشاد آپ کو بتا دیا۔ اب اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں، نمبر دو،
آپ کے امام جعفر صادق، صحیح ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو اصلی قرآن ہے، جو 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ قرآن جس کو جبرائیل امین لے کر آتے رہے، وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے، 6,000 آیتوں والا نہیں ہے، 6,500 والا نہیں ہے، بلکہ وہ 17,000 آیتوں والا ہے۔ جبکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے الف لام میم سے والناس تک ہے، اور یہ الف لام میم سے والناس تک یہ لگ بھگ 6,500 آیات بنتی ہیں، یہ 17,000 آیتیں نہیں بنتی، صحیح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے امام جعفر صادق غلط کہہ رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں 6,500 آیتوں والا 6,500 والا ہے یا 17,000 والا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں 17,000 آیات والا قرآن ہے تو پھر آپ اپنی باتوں میں بالکل درست ہیں، اور قرآن بھی آپ کے پاس وہی ہے جو امام جعفر کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا آپ میں کمی ہے یا آپ کے امام جعفر صادق غلط کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات ہے امام باقر، آپ کے امام ہیں امام باقر، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کامل اور مکمل قرآن موجود ہے۔ کامل مکمل قرآن صرف اور صرف اماموں کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی یہ کہنے کی استطاعت، طاقت، قوت رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کامل قرآن موجود ہے۔ اب ان ائمہ کی روایات کی روشنی میں مجھے آپ بتائیں گے کہ کیا ہم اماموں کی بات مان لیں یا آپ کی بات مانیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ تین روایات، یہ پہلی روایت آپ کے سامنے، یہ دیکھیں آپ کے آپ نے سامنے، بس میں آپ کی بات تک پہنچ گیا ہوں، میں آپ کی بات تک پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ نے جو بات کی، ٹھیک ہے۔ اب بات صرف سے اتنی سی ہے کہ ہر انسان کے پاس دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک ایک ہی فرمان پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے اقوال قرآن مجید کے ساتھ مطابقت یا مشابہت نہیں رکھتا ہو، اس سے ردی کے ٹوکری میں ڈال دینا وہ کسی کام کے نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہم اہل بیت کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جو قرآن کے اور خلاف ہو، صحیح ہو گیا۔ ہے ایک بھائی۔ منٹ ادھر یہاں روکیں گے ایک سیکنڈ کے لیے آپ پہلے آپ میری کے- آپ نے بول دی، اب میری بھی سن لیں، میں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ چونکہ آپ اگر جواب دے کوئی رہے ہیں شخص- نا، چونکہ آپ اگر جواب دے کوئی رہے ہیں تو شخص جواب میں امام جہاں جہاں باقر، ناصر بھائی اگر جی آپ کے جواب میں جہاں جہاں پہ کوئی کمی پیشی آ رہی ہے تو مجھے موقع دیں تاکہ میں وہاں سوال اٹھا سکوں، کیونکہ آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ کے آپ جواب پہ مجھے کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو میری بات سنیں نا، پہلے آپ اپنے سوال کا جواب میرے پورا کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ اپنے سوال اٹھا لیں، دوبارہ سے اٹھا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ میرے سوال کو پورا نہ پہنچے، نیچے جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو میرے خیال میں ہمارے کیا نام اہل تشیبی جو ہے نا نیچے سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار کوئی جواب دے نہیں سکتا یا کیا سے کرے، تو میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ میرا جو پوائنٹ ہے، اگر میں نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں اس کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ اس کو بھی ایڈریس کر سکیں نا، میں تو وہ ساتھ بعد میں ساتھ آپ کا لیں۔ نوٹ، میں آپ کے وہ بعد میں وہ اٹھا لینا، مسئلہ نہیں ہے، ناصر کوئی بھائی ایشو نہیں۔ آپ نے یہ اچھا بات چلیں کی، آپ بتائیں آپ اپنی بتا دیں، ٹھیک ہے، سن کوئی لیں، ایشو نہیں۔ ساتھ ساتھ میرا پوائنٹ آپ لیتے جائیں تاکہ آپ اس کو مزید کلیئر کر سکیں۔ ٹھیک آپ نے ٹھیک کہا ٹھیک کہ اماموں کا کوئی قول اگر وہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے خلاف ہو تو اس کو دیوار سے مار دو، اس کو پھینک دو، اس کو نہ لو، صحیح ہے؟ بالکل اب مجھے آپ یہ بتائیں گے، مطلب اس سے آپ اس چیز کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کے اماموں کا قول قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے، نہیں، صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ مارنے کا کہہ رہے ہیں ہرگز نا، نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سوال سکتا ہی تو پھر یہ پیدا نہیں کہنے، ہوتا، اچھا نہیں ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سن لیں، کہ اگر نہیں ہو امام کا سکتا، قول قرآن مجید کے مطابق نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا تو یہ جو امام صاحب نے اصول کافی کے اندر یہ روایات موجود ہیں آپ کی، اور امام معصوم سے وہ روایات موجود ہیں، تو یہ غلط ہیں؟ میرے بھائی میری بات سنیں، قرآن مجید کا صرف پروردگار نے ذکر کیا کہ میں نے ذمہ لیا کہ قرآن مجید میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور شیعہ 70% کتابوں کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اصول آپ سے کافی لے کر ہمارے تک جو شیعوں کی کتابیں ہیں، جن کا آپ کی کتابیں ہیں، ان میں سے شیعہ 70% کتابوں کو جو ہے نا ردی کے ٹوکری سمجھتے ہیں، آپ سمجھے میری بات کو۔ ناصر صاحب یہ سامنے کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، کون سی ہے؟ بھائی نہیں مانتا میں اس کتاب کو، جو اصول قرآن کافی کو، جو اہل بیت کے چلو ساتھ ٹھیک ہو گیا، غلط منسوب کرے، آپ کیسے اس پر یقین رک کرتے جائیں، ہیں؟ شیعہ سے بیٹھ کے بات کر لینا، ادھر ہی بات آپ ختم خود کرتے شیعہ ہیں، بتا رہے ہیں نا، آپ کتاب ناصر پر یقین کر رہے ہیں، آپ صاحب شیعہ کے ادھر ہی عمل بات پر ختم یقین کر رہے کر ہیں، ادھر ہی آگے چلیں گے نہیں، ادھر ہی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، صحیح ہے؟ جی اس صورت میں مانوں گا، آپ کہہ دیں کہ جن لوگوں نے یہ روایات کتابوں میں لکھی ہیں، نقل کیا ہے، وہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہیں، بول دیں، بات ہی ختم ہے۔ بھائی جنہوں نے بھی ایکس وائی زیڈ، میں اپنی آپ کی بات بتا رہا ہوں، اگر میں نے امام سے کوئی غلط بات منسوب کیا ہے تو میرے کیا، اور سب پہ لعنت، ان کے ماں باپ پہ بھی لعنت ہو، جو امام سے، جو اہل بیت سے، جو خدا کے نبی کے ساتھ اگر غلط لفظ منسوب کرے، ایک لفظ، اس پہ بھی لعنت ہو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمت سوال ہی اللہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے ناصر بھائی، یہی ناصر 30 بھائی، پاروں کا ہے، 6,500 آیاتوں کا جو صورت ہے آپ کے ہے، اتنا ہی ہے نہ لفظ۔ ناصر بھائی سب سے پہلے یعقوب الکلینی گیا، کافر ہو گیا، صحیح ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے
کہ 17,000 آیتیں، ٹھیک ہے اور اس کو باقاعدہ ملا باقر مجلسی نے کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، کوئی غلط منسوب نہیں ہے۔ ملا باقر مجلسی کافر ہو گیا، یعقوب الکلینی کافر ہو گیا، نعمت اللہ جزائری کافر ہو گیا، اور یہ 3 روایتیں جو سر دست میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو بھائی لکھنے میرے میں میرے بھائی میری بات سنیں نا، کافر کا لفظ کافر کا ٹائٹل آپ لوگ ایسے دے رہے ہو نا جیسے آپ کی جیب سے کیا نام ہے کوئی نوٹ شروع لے میں کے آپ نے مجھ دیتے سے ہو نا بچوں میرے کو، ساتھ میرے آپ ساتھ کافر کا ٹائٹل ایسے لے کے دیتے ہو۔ ناصر بھائی اب اس طرح غلط بیانی نہ کریں، شروع میں آپ نے میرے ساتھ بات طے کی تھی کہ جو قرآن کریم میں سے ایک زبر زیر پیش کا بھی آگے پیچھے رد و بدل کرے اور بسم اللہ کا بھی اگر انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اس وقت تو آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ کافر کے ٹائٹل دیے تھے، اب آپ جب نام یہ دیکھیں تو آپ یو ٹرن مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہ نا کھلا دل رکھیں، میں آپ کو مانوں گا، ہاں آپ واقعی مسلمان ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں، جو بھی ہو، اب کیوں آپ وہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں آپ کی؟ آپ کہیں یعقوب الکلینی اس نے جو اصول کافی میں لکھا ہے یہ کافر ہے، نعمت اللہ جزائری کافر ہے، ملا باقر مجلسی کافر ہے، جو حوالے میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں، آپ پہ لازم ہے ان کو تو آپ کافر کہیں، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، خمینی کافر ہے، نعمت اللہ جزائری کافر ہے، باقر مجلسی کافر ہے، جو حوالے میں نے آپ کو دے دیے ان کو تو آپ تسلیم کر کے ان پہ تو بات کریں، پھر آگے بات ختم کریں ہم آگے۔ ان کو مانتے ہیں آپ کافر ہیں؟ یہ نہیں کیوں مانوں میں؟ وہ غلط نسبت کر رہے ہیں آپ کے بقول، اور قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں قرآن 3 گنا بڑا قرآن تھا، 17,000 آیتیں۔ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ انہی کا ہے اور اس میں رد و بدل نہیں ہوا، اس کا نام اس کے ساتھ وہ نہیں کیا، کیا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹیچ نہیں کیا؟ ابھی میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، یہ اصول سمپل کافی سی آپ بات کی، آپ کی سنیں میری کتابیں بات سنیں، نہیں یاد نہیں رہنے کے میرے بھائی کہانیاں امام نہیں، خمینی کو جانتے کہانیاں نہیں کرنی۔ امام خمینی آپ کو جو ہے نا وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اور وہ انتہائی بدترین انسان ہے جو صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والا ہے، اور جو امہات المومنین ازواج مطہرات کو زبردست بات کی، یہی بات آپ سے سننا چاہ رہا تھا، یہی بات آپ سے سننا چاہ رہا سن لیں مجھ سے یہ بھی سنیں، لیکن وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کے منکر کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ شروع میں آپ نے کہا کہ قرآن کا جو منکر ہے کافر ہے، اب آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ آپ کہیں کہ جن لوگوں نے، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا، اب جب نام آپ کے سامنے آ گئے، روایتیں آپ کے سامنے آ گئی، یا تو بولیں یہ روایت میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا کمی ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو واضح کریں پھر۔ سب سے بڑی خرابی آپ لوگوں میں کہ آپ بات نہیں سنتے، اگر آپ میری بات سن لو گے 10 منٹ تک تو آپ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا میری آپ بات۔ صرف دیکھیں ناصر بھائی، آپ ساتھ ساتھ بات سنیں، اب آپ صرف یوٹرن نہ مجلس مارا میں کرے نا، ایک بات پہ ڈٹے رہو، یوٹرن مجلسی مارتے ہو تو بیچ میں میں۔ ان کو تو اپنے موقف سننے ہی نہیں دے رہے ہو نا، اب میں اپنا موقف سناتا ہوں، اگر اس میں سے ناصر بھی کافر ہوا تو کافر ہے، چلے اگر اس میں ٹھیک سے ہے، دیکھو ابھی آپ مانو نا، آپ میں مانو نے کہ یہ کتاب والا جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، آپ نے خود بتایا، ابھی مانو اس کو، ٹھیک پھر ہے آگے میں آپ کی جاؤ۔ بات مانتا ہوں، لیکن اگر یہ کتاب میرے خیال میں، میرے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو نام لیا، خیر مجھے تو نام کا بھی وہ نہیں ہے، آپ سے میں بات کروں کہ اگر یہ کتاب نام اس پر لکھا ہو کہ ناصر نے لکھا ہے لیکن چھپایا ہو وہ میرے خیال میں کیا نام ہے مثال کے طور یار پر اس کا عارف مطلب حسین اوپر لکھتے اس کا ہیں۔ مطلب آپ کو شیعہ مذہب کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اصول کافی نہیں پتہ جب ہے، اصول کافی جانتے آپ جب شیعہ مذہب جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سنو میری بات تو آپ سننے کو آپ شیعہ تیار نہیں، مذہب امام نہیں ہو، خمینی کو آپ کافر قرار دے رہے ہو، جبکہ امام خمینی آپ شیعہ مذہب نہیں ہو، آپ کی شیعہ مذہب میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک شخص ہو، ٹھیک ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، آپ ایک الگ ہو، آپ کو شیعہ مذہب میں آپ کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ یہی ہے بال بند ہو رہے، اچھا میں اس بیچارے سے تو مجھے یہ زیادہ پتہ ہے شیعہ مذہب کیا ہے۔ حیدری صاحب میرا موبائل بند ہو رہا ہے، مجھے ٹیپس اجازت بھائی دیں، آپ پیچھے صحیح کھڑا اگر نہیں کوئی ہوتے غلطی نا، ہو تو معافی بھاگ چاہیے۔ جاتے ہو بندے۔ ٹھیک ہے کوئی آج مسئلہ میں مولانا صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے میں کسی کی بھی وہ آج میں قیدیانوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، قیدیانی والے آج نہیں۔ السلام علیکم سر، مجھے بلایا؟ محنت رائے گاہ نہیں جاتی، آپ نے محنت کی، کلمہ ثابت کر دیا آپ نے، شاباش۔ چلیں جی، ہاں آپ کو بلایا جی، کمیل بھائی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، سنائے، اپنا تعارف کرا دیں، شیعہ ہیں سنی ہیں؟ جی سر، شکر ہے الحمدللہ سر، شیعہ ہیں، باقی مسلمان ہیں سب سے پہلے تو، اس کے بعد شیعہ ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس سب اکاؤنٹ بھائیوں کو کو۔ بند کر دینا، بلاک کر دینا، نیچے باقی آیا وہ غناس قسم کا ابھی آدمی بات تو ہے۔ سنیں نا سر، بات کون؟ تو سنیں، وہ یہ نیچے جو محمد کے دیکھیں ساتھ اس بات کا سنیں۔ فوٹو بنایا ہوا ہے، اس کو بلاک کر دیں۔ اچھا السلام علیکم جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی، آ رہی ہے آواز کمیل بھائی۔ سر، یا تو ایک بندے کی بات کر لیں تو پھر سب بھائی آپس میں، باقی ہم کوئی تفرقہ یا بدتمیزی کرنے ادھر نہیں آئے۔ ابھی میں خالی لائف میں چل رہا تھا، میں نیا ہوں ٹک ٹاک میں، ابھی یہ اپنی بہن سرکار فرما رہی تھی کہ تو یہ بھی ایک ماں ہے یا بہن ہے جو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی اہل بیت ہو گیا یا اصحاب ہو گئے، ان کے اوپر ہم نے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے، ورنہ تو ہم کوئی لوگوں کا بدتمیزی حشر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کمیل دنیا بھائی، میں۔ کمیل صاحب، جی جی کوئی بدتمیزی کا لفظ بتائیں جو ہم نے کوئی بدتمیزی کی ہو، مجھے ذرا اس بھائی کی جان، دیکھیں نا، بات سنیں سر، جی بات سنیں، سنائیں۔ ابھی ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہمارا ایک دوسرے میں تفرقہ اسی چیز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سب سلمان مانتے ہیں نا، بھائی آخری نبی ہیں ہماری امت کے۔
कुमैल भाई मेरे भी आपको सवाल पता सुन लें, आप जवाब दे दें तो मैं आपकी ब्रोड में ना हमेशा आगे ना सर वो नीचे गुलामों की तरह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब पैरोकार हैं और उन्हीं की समझ लें हम गदागर हैं। तो भाई जब आपके वालिद साहब का जायदाद किसके गदागर नाम तो पे हम अल्लाह होगी? के हैं। सबसे पहले ये बता दें, बेटे के गदा नाम पे होगी ना, बेटे के गदागर नाम तो पे हम होगी। अल्लाह के हैं जी। अभी बात तो सुने ना, आप बात सुने। देखें, एक मिसाल होता है, दीन साहब होता है। मौला अली को खाने काबा में कैसे वो दरार, खाने काबा की दरार अभी तक खत्म नहीं कर पाए। किधर है अभी जवाब आगे आ जाएगा। किधर किधर है दरार किधर है दरार बोलो देख तो। लेना खाने, कोई नहीं तो कोई दरार नहीं मौला है अली की बिल्कुल। विलादत कहाँ है? सुन ले कुमैल साहब, नहीं सर, सरकार देखें, कोमल इधर मैं कोमल आपसे कोई कोमल बेस साहब करने नहीं कोमल आया। सुन तो साहब ले कोमल आप साहब मेरी बात आप अपने बात सुन, पॉइंट रखा। आपको सुन ले घर वाले बात दूसरी तो दफा सुने सालन सर, नहीं अभी देते तो देखिए हम ना, आपकी मेरी बात बात तो सुन पूरी रहे होने हैं। दें, मेरे ये सवालात है ना, हमारा हौसला आपने मेरे सवाल सवालात के आप देखिए जवाब दे देंगे, मैं चला एक जाऊंगा या ऐसे कुमैल भाई नीचे उतार दें फिर आप। कुमैल भाई मैंने तो आप कोई नीचे नहीं बदतमीजी उतारते की नहीं है, मैं तो आया हूँ वो बहन। मजलिस स्टार्ट यार। की हुई आपने, आप तो शुरू ही मजलिस हो को गया स्टार्ट ना, कर। एक एक उनसे सवाल करो। पूछ ले कि वो मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, उनसे ये पूछ ले बस। असल हाँ में मिनी मास्टर भाई ये कहना चाहते हैं हम से का घोड़ा कैसे दौड़ता है। एक तो कुमैल भाई, एक मिनट नाम जमाना साहब, एक मिनट, आपके मुक्तदी आए हुए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। कुमैल भाई, आपने पहली चीज ये बयान की है कि कोई बदतमीजी की है यहाँ पे। मैंने आपसे एक जुमले में पूछा कि क्या बदतमीजी हुई है, मुझे वो लफ्ज बता दें कि किसी ने कोई बदतमीजी की हो। आपने उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ आपने आके आंखें बंद करके वो हवाई तोप चला दी है कि बदतमीजी हो रही है। नंबर एक। दूसरी बात, आपने कहा कि काबे की दीवार जो है वो फट गई है और उसमें से दरार है। मैंने कहा आप वो मुझे दिखा दें, कोई दरार फटी हुई हो, कोई उसमें से ऐसा हो। ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरा, आपने कहा कि मौला अली खाना काबा के अंदर पैदा हुए, दरार के बाद आप वही बताना चाहते थे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कुमैल भाई, इस पे मेरा आपसे सवाल है कि आपके घर में किसी औरत के विलादत का टाइम हो, सही है, बच्चा पैदा होने का वक्त हो, तो क्या आपके मोहल्ले की मस्जिद में जाके वो बच्चे को पैदा करेगी? आपके मोहल्ले के लोग उस बात को बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, अल्लाह के घर में जाकर वहाँ पे वो बच्चे की पैदाइश के लिए जाए तो कभी भी कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा फ़ौरन, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा भी हो जाए। तो आप समझते हैं कि खाना काबा उस वक्त कोई मैटरनिटी होम था, बच्चे पैदा करने की जगह था, कि वहाँ पे अब लेके वहाँ चली गई कि चलो मेरा बच्चा वहाँ पैदा हो जाए? क्या ये उनकी अजमत के लिए ये बात आप बता रहे हैं मुझे कि उनकी वालदा को इतना पता नहीं था कि अब बच्चा पैदा होने वाला है, मुझे मस्जिद जाना है या मुझे जनाब हॉस्पिटल जाना चाहिए, किसी दाई के पास जाना चाहिए, या मुझे अल्लाह के घर में जाके वहां पे बच्चा पैदा करना चाहिए? मतलब आप बेसिक चीजों से ही बिल्कुल नावाकिफ हैं। नाउजुबिल्लाह, आप ये कहना चाहते हैं उनके बारे में, उनकी वालदा के बारे में आप ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे। तो इस चीज़ को आपने साबित करना है। अभी ये तीन चीज़ें आपने जो पॉइंट उठाए हैं, मैंने तीनों पर आपसे सवाल किए हैं, इसका मुझे जवाब दीजिए। मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दें। किसी ने यहाँ पे कोई बदतमीजी की है, आप बताएं मुझे, सही है? फिर काबे की सर मैं बता रहा हूँ ना सर, बताएं बताएं, हम सर सुन रहे बता रहा हूँ सब कुछ। अभी आप सुनाए जा रहे हैं, जब से मैं आया हूँ सर आपने बोलने का मौका दिया सबसे पहले, ये देख लो आप अपना अब दे इंसाफ रहा हूँ देख लो ना आप। मेरे भाई, अब दे रहा हूँ, आप बोलें। अब तो मेरे अभी सवाल आप का जवाब दें। बस अभी आप सुने ये जो भी बाजी हैं, इन्होंने बोला कि इमाम हैं, जो भी हैं, अगर हम असहाब हैं या कोई भी हैं, रहमतुल हैं, वलीउल हैं, कोई भी ऐसा नेक परहेजगार गुजरा है तो उसकी हमने वो इज्जत करनी है। हत्ता कि कीचड़ में भी पत्थर फेंकने से कि अपने कपड़े गंदे हो जाते हैं। बाजी ने बोला कि बहनें माएँ किसी और के साथ, जबकि इनको खुद ही नहीं पता कि ये भी कोई माँ बहन है। कोई जुमला नहीं बोला किसी और के साथ। नहीं नहीं क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला? नहीं, औरतें आप किसी के नहीं, साथ जाके क्या क्या तौबा नऊज बिल्लाह। अल्लाहु बाकी अकबर, छोड़े, ये अभी कैसी बात बात कर सुने। रहे हैं आप? आपने क्या बोला फिर कुमैल आप भाई? सिरे आपने से क्या झूठ बोला? लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये था, क्योंकि मैं भी आपकी नहीं, तरह आपने पर क्या आई हूँ बोला? ना, ये जो जैसे सैयद हैं, जाहिर सी बात है, बात सुने ना, मैंने आपको पहले ही बोला, अभी बाप की जायदाद बेटे के नाम पे होगी, हमेशा खून का रिश्ता देखा जाता है ना। नहीं ये अच्छा थोड़ी चले, है मैं आपसे हैं? सवाल करती हूँ, आपसे सवाल करती हूँ कि जो हुजूर सैयद, सल्लल्लाहु अलैहि क्योंकि वसल्लम के मेरा नवासे और भाई नवासिया बोलने कौन तो थी? दे ना, बोलने दे मेरा, जैसे आप ऊपर आए ना, मैं भी ऊपर आई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा जो सैयद आते हैं, मतलब जो अभी कहते हैं हम सैयद आते हैं, वो हमेशा ये बताते हैं मैं 8वें इमाम की नस्ल से हूँ, नामे की हूँ, 10वीं हूँ, लेकिन वो साथ ये नहीं बताते कि मैं उनकी इस बीवी का, मतलब वो साथ अपनी वालदा का क्यों नहीं बताते। मेरा ये सवाल था, इस पे उन्होंने हैदरी भाई ने जवाब दिया, इसमें बदतमीजी कहाँ है? तो आगे से उन्होंने जवाब भी बहुत ही प्यारा जवाब दिया है कि हमेशा निस्बत वालिद से होता है। तो आपको कामिल भाई इसमें क्या बेहतरीन इसमें बदतमीजी क्या है, आप मुझे ये बताएं। चले अनम्यूट करें कुमैल भाई, आप बताएं। भाई देखें, मजरत के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ हस्तियां होती हैं जिनका हमने ना इस तरीके से ब्रोटों के अंदर ना डिस्कशन, हाँ आप मेरे बारे में करें, किसी गुनाहगार इंसान के बारे में करें, मेरे बोलने का मकसद ये है, मैं अगर असहाब के बारे में उनके बराबरी करूं तो मेरी औकात नहीं है। मैं गुनाहगार शख्स हूँ। आजकल के दौर में तो इंसाफ वाला नहीं है। मस्जिदों के अंदर
ہاں مسجدوں کے اندر آپ نے بولا کہ ایک سید زاد ہو تو عورتیں جا کے سوئی ہوئی، کیا کیا آپ نے بولا بھائی؟ ایک اولاد رسول کے شجرے میں سے ظاہر سی بات ہے آدم کی نسل حیدری بھائی ہم کو ذرا mute لگائیں، یہ کب یار مولانا صاحب کیا یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ اینو چھڑیا بھائی تھلے تے زیادہ کٹے تھلے یار یہ کیسا بتا ہے سوال اور کتنا جھوٹ بول رہے مائک ہیں، نہیں کتنا کاٹ رہا ہوں جھوٹ یار، یہ بول رہے مائک ہیں۔ میرا بند کر رہے ہیں بھائی، میری ایک دفعہ بات سنو، ہم آدم کی نسل کیسے ہو گئے پھر؟ کامل بھائی آدم سے نسل چل رہی ہے نا، ایک منٹ رک جائے بات مجھے وہ لوگ آسمان سے ٹپکے ہیں سارے، کمیل نہیں ہم سب آسمان سے ٹپکے ہیں، کمیل پھر صاحب، آدم کی کمیل نسل صاحب، چل رہی ہے تو اہل بیت کی بھی چل رہی ہوگی، نبی کی بھی نسل۔ دیکھو کمیل صاحب چڑیل ایک تو آپ صاحب بات چڑیل نہیں صاحب سن رہے، مولانا صاحب کا بات سنو. ایک تو کمیل صاحب آپ بات نہیں باقی سن رہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی کہانیاں کر رہے ہیں یہ ساری کہانیاں ہیں. آپ کبھی آدم کبھی کدھر جا رہے ہیں. شیعہ مسلمان نہیں ہے، قرآن کریم کا منکر ہے، ختم نبوت کا انکاری ہے، اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کو کافر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو کمیل صاحب اس ساری جتنی بھی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی روح سے شیعہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اس پہ بات کریں. فضول میں ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ قرآن کے منکر ہیں، صحیح ہے. آپ کا مذہب، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، آپ فرد واحد پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو قرآن کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، اہل بیت کے سب سے بڑے گستاخ اگر اس دنیا میں کوئی ہیں تو وہ شیعہ ہے. اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بات کریں. تابعدار ہیں. ابھی میں بولوں آپ نے بولیں. تو ہم لوگوں کو ویسے ہی بس جرمدار ثابت کر دیا. بھائی ہم کس نے بولا قرآن نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہے، سب چیزیں ہیں. خانہ کعبہ کو آپ بھی سجدہ کرتے ہو، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ ہم نہیں، خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے آپ والوں کو سن لو. مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے. پہلی بات آپ اللہ کے کربلا کا بجائے واقعہ نہیں ہوا، پھر نہیں کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. نہیں ہوا. اس کو ٹاپک پہ لانا ہے، اس کو ٹاپک پہ فضول باتوں پہ نہیں جانا. کمیل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں؟ علی سے مدد بھائی مانگتے ہیں یا یا علی اللہ سے؟ مدد، جی بات سنو نا. آپ جا کے جاب کرتے ہو، تنخواہ کون دیتا ہے؟ آپ کا بوس دیتا ہے نا، وسیلہ تو بنتا ہے وہ. اچھا وہ ہاں؟ بوس اللہ نے بوس کبھی دیتا ہے. ڈائریکٹ آ کے مدد کی ہے کسی کو؟ کمیل بات سنو، اللہ نے کبھی ڈائریکٹ مدد کیا ہے؟ ہاں اللہ میرے کو ڈائریکٹ بتا مدد دو نا، کرتا ہے. آسمان سے ٹپکے ہو یا ہم اللہ انسان بھی آسمان سے اللہ ٹپکے ہیں؟ ہی مدد اگر ہم کرتا ہے. پیدا بھی ہوئے تو ہماری ماں کے وسیلے سے، ہمارے باپ کے کمیل وسیلے سے. اگر صاحب ہمارے پاس کچھ اللہ آتا ہی بھی ہے تو مدد کسی نہ کرتا کسی ہے. کے وسیلے سے. آپ کی ماں موت آ سے جائے تو بندہ مان لیتا ہے، موت کمیل آ جائے تو بندہ مان. کمیل صاحب اللہ ہی مدد کرتا ہے. آپ کی ماں سے اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے باپ سے بھی اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا. وسیلہ کون اگر بنا؟ سن وسیلہ لو، بتاؤ نا، وسیلہ وسیلہ بتاؤ. بھی اللہ ہی ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو وسیلے کے ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں پیدا ہو سکتے تھے. بہت مولانا سارے میرا ماں بھی باپ. ادھر سوال بنتا ہے، اگر وہ بس بہت صحیح ہے مر نا، ابھی جائے. آ گئے نا آپ لائن پہ، ابھی آ تصویر گئے نا کرو لائن یار پہ. یار یار بات سنو، ابھی نہیں آپ لائن پہ آ نہیں گئے. نہیں اگر نہیں اللہ نہیں کا کمیل وسیلہ صاحب، نہیں کمیل ہوتا، صاحب، بات کمیل سنو صاحب نا. آپ مجھے یہ بتائیں گے، کمیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ پہ کہا گیا ہے کہ علی سے مدد مانگو؟ پورے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتاؤ. آپ نے کہا آپ قرآن مانتے ہیں، مجھے بتاؤ اس بات پہ کہ مولا علی کو پکارنے کا قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہو. بتا دو. پہلے ابھی سنیں. خیبر کا دروازہ بھی کوئی اکھاڑ کے پھینک لیتا نا، پھر میں پھینک آپ سے لیتا، کیا پھر پوچھ رہا بہت تھے اس ٹائم، ہوں؟ پھینک لیتا نا. ارے نہیں کرو ہمارے ساتھ. دیکھو تو میں یہ ہم پوچھ رہا قبروں ہوں، میں جائیں گے نا، اپنی اپنی قبروں میں، تو یہ سارے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر کا دروازہ تفریح کے توڑا. باہر آ جائیں گے سن اگر ہم اپنی. کمیل آپ کہہ رہے ہو کہ خیبر کا دروازہ توڑا، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ان کے دروازے کو آ کے جلا دیا گیا اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. کیا پیش کر رہے ہو ان کو؟ کبھی ان کو کہتے ہو کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، کبھی کہتے ہو کہ اپنا دروازہ ان کا اکھڑ گیا اور اس پہ آگے آگ لگا دی اور انہوں نے حضور آواز صلی تک اللہ نہیں علیہ نکالی. وسلم نے پھر علم کس کو دیا؟ علم بھی کس کو دیا یہ بتا دو نا. میرا آپ نے یہ بات مانا نا کہ اللہ کی رضائی. بات سنیں نا سر، علم دیکھیں نا، اللہ کی رضا علم نہیں ہوتی اللہ تو نے، آپ نے کیا بولا؟ نہیں، آپ نے کیا بولا؟ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کو بھی دیا اور انہوں نے دیگر جو ہے وہ قلعے فتح بھی کیے. اسی طرح مولا علی بھی ایک فرد تھے صحابہ اکرام میں سے، انہوں نے بھی اگر کوئی کارنامہ کیا تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہمیں. خالد بھائی دیکھو، یہی تو چیز ہے نا. ابھی انہوں نے کوئی کارنامہ کیا، مولا علی کو آپ بھی مانتے ہو، دیکھو، پر ان کے کمالات کا آپ چھپاؤ کر رہے ہو، آپ نہیں، ہم کھل کے کیوں چھپا سامنے رہے نہیں آ رہے ہو. ہیں؟ ہم نہیں چھپا رہے ہیں یہی تو کمیل دیکھو، صاحب. یہی چیزیں انسان کو نا. دیکھیں پھر آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ شروع میں آیا، آپ نے الزام لگایا، ابھی تک لگائے جا رہے ہیں. ہم مولا علی کے کسی بھی جو کارنامہ ہے اس کسی کو بھی ہم نہیں چھپاتے، ہم اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں. کر دے پلیز، میوٹ کر دے، اس کا مائک سر میں درد کر رہے ہیں. نہیں میرے مائنڈ میں کچھ نہیں ہے بھائی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. نصیر صاحب آئے. جی نصیر حیدر صاحب. جی السلام علیکم سر. یہ آپ بروڈ نہ بند کریں اور واٹس ایپ کی نا گروپ کال کر کے آپ بیٹھ جائیں. کیوں جی؟ صحیح آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ جو بروڈ چلائی ہوئی ہے کیا شیعہ اور سنی لگائی ہوئی ہے ادھر؟ آپ شیعہ ہیں؟ سر جو بھی مسلمان ہوں میں. شیعہ ہیں آپ؟ اور سر شیعہ کو چھوڑیں، مسلمان ہوں میں شیعہ کا پوچھ رہا ہوں. آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے پھر؟ نہیں، شیعہ کیوں لگائی ہوئی ہے آپ نے ادھر؟ کیونکہ وہ کافر ہے نا، ہم اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں کیوں کافر ہے؟ قرآن کا منکر ہے.
اہل سر بیت کو سب گالیاں دیتا مسلمان ہے، ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، شیعہ اہل بیت کو اہل گالیاں بیت دیتا کو ہے. شیعہ گالیاں دیتا ہے، ہاں شیعہ اہل بیت کو گالیاں دیتا جی ہے. جی، شیعہ اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، ان کو کافر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ. اور سر یہ بروڈ بند کریں، آپ بات کہیں کی کہیں لے جا رہے ہیں. براڈ بند کرے. آپ نے محمد زمانہ کو نیٹ کا پیکج لگوا کے دیا ہے، براڈ بند کرے، براڈ پر کرے، واٹس ایپ پر جائے. یار کیا کرتے ہو؟ محمد زمانہ خود پیکج لگواتا ہے اپنا ٹیلی فون کا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ محمد زمانہ ان کے اور پاس سر یقین کریں آپ جیسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو نا آپس میں لڑا رہے ہیں، یہ صرف آپ جیسے لوگ مسلمان نہیں ہے، شیعہ اور کافر کوئی ہے، اور بھی نہیں شیعہ ہے. کا خلیص ترین کافر ہے نا. یہ بات سنیں، اور انہوں سر نے حضرت علی کو اپنی وہ کتاب خود میں کر حضرت رہے علی ہیں کو جو بھی کر بعوضہ رہے لکھا ہو. ہے. بات آپ سنو، جیسے چند لوگ ہیں، بات چند سنو. لوگ ہیں، یہ جو فرقوں کی لڑائی ہو رہی ہے. فرقے نہیں ہے نا، شیعہ فرقہ نہیں ہے، وہ الگ ایک مذہب ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ ایک مذہب ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ نے اپنی کتاب میں نعوذ باللہ من ذالک کبھی مچھر لکھا ہوا ہے، کبھی کیا لکھا ہوا ہے، کبھی کیا لکھا ہوا ہے. بروڈ ایسے ہم سے بند کروا رہے جیسے بروڈ ہم نے آپ کے گھر میں لگائی ہوئی ہے. نہیں ہم اس بیان سے ڈیٹا لیا ہوا تھا ہم نے. بروڈ کا ماما آ گیا، تو بروڈ کا ماما ہے یار. بروڈ بند کرو، اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، بروڈ کے بند کرو جی. واہ جی واہ. بروڈ بند کرو، واٹس ایپ پہ جاؤ. کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے بھائی تصویر ہٹا دو مفتی صاحب کی. ہاں بھائی السلام علیکم. ہمیں لگتے ہو سوال کیا کروں؟ یہ جو یہ لگایا ہوا ہے پوسٹر، یہ صحیح لگایا ہوا آپ نے؟ صحیح، زبردست، الحمدللہ، یہ تو بہت ابھی اچھا لگایا ہے، ہوا نا. الحمدللہ، زبردست. ہاں یہ کافر ہو؟ ہاں، بالکل، شیعہ کافر، ہاں بالکل. اور جو شک کرے وہ بھی. اچھا، تو علی کو ماننے والے کافر ہونے لگے؟ شیعہ علی کو مانتے کدھر ہے؟ شیعہ تو علی کے منکر ہیں، گستاخ ہیں شیعہ. شیعہ کی کیسے؟ علی کی مانتے کب ہیں؟ آپ بتائیں نا کیسے نہیں مانتے، آپ مجھے بتائیں نا. آپ کے نہیں آپ مانتے. تو اتنا بڑا پوسٹر لگایا ہوا ہے شیعہ کافر کیوں؟ آپ مجھے ریزن دینا، یہ ریزن کس ریزن کے تحت اچھا لگایا چلے میں بتاتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں شیعہ کی کتاب میں کہ جس نے مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اوپر فضیلت دی، میں اس کے اوپر حد لگاؤں گا. آپ میری بات سنیں، آپ کون سی کتاب کا حوالہ بتا رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتا دینا. آپ ہاں میرے شیعہ کتاب کی لگاؤں گا، کتاب لگاؤں گا، سامنے کتاب لگا کے دوں گا، آپ خود پڑھ لینا، ٹھیک ہے. لیکن آپ بتاؤ کہ کیا شیعہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کون سی بات کو؟ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے، اور جو اس سے زیادہ مجھے فضیلت دے گا میں اس کے اوپر حد جاری کروں گا. بھائی یہ میری بات سنا، آپ نے کس کتاب میں سنا ہے؟ میں نے تو آج تک میں نے کبھی میں ایسے نہیں سنا. حضرت تو عمر آپ فاروق لوگوں نے پڑھا کہاں پہ، آپ نے پڑھا کہاں پہ کتاب؟ علی کو چھوڑ کے بھاگے تھے، علی کو نہیں چھوڑ کے نہیں، بھاگے. انہوں نے تو اپنی بیٹی دی تھی نا، حضرت علی نے اپنی بیٹی دی تھی نا ان کو. اچھا، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کو چھوڑ کے بھاگے تھے جنگ میں، تو یہ کون سی ان کے بعد وہ حضرت علی زمین پر لیٹ حضرت گئے علی تھے کو نا، چھوڑ کے بھاگے تھے. حضرت علی بھی زمین پر لیٹ گئے تھے. اس میں مطلب کیا تھا، حضرت علی زمین پر لیٹ گئے تھے نا، ان کو تو نظر نہیں آیا کہ حضرت علی کہاں پہ ہیں، اس لیے وہ پیچھے چلے گئے تھے. ان کی خود پہلے بیت میں کون کون شامل ہے؟ جی بسم اللہ کریں. یہ دیکھیں، یہ آپ کی کتاب ہے تفسیر عیاشی، نظر آ رہا ہے، جلد نمبر 1، پیج نمبر 183، پارہ نمبر 4. دیکھو یہاں پہ شروع ہوا ہے جنگ احد کے بارے میں. بڑا کر دیں مجھے اسکرین پہ ذرا. یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور نہ کوئی عبادت اور نہ کرے گا. اللہ نے پورا فرمایا، اور رسول خدا نے فرمایا اے علی علیہ السلام تم کہاں تھے؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو پس میری بات فرمایا سنیں. وہ تمہارا گمان ہے، تمہارا احساس ہے. اب سن لو، تم نے حوالہ مانگا تھا تو میں نے دکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ پس یہ تمہارا گمان ہے. بھائی یہ کون سی لیکن کتاب یہ ہے؟ سوچ رہے تھے کہ تم زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. جی تفسیر عیاشی ہے، بتایا آپ کو نا. تفسیر عیاشی ہے، جلد نمبر اول ہے، یہ دیکھ لو، یہ آپ کی کتاب ہے تفسیر عیاشی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 183. اور یہ روایت میں آپ کو آپ کی 4 کتابوں سے دے سکتا ہوں، ایک نہیں 4 کتابوں سے. اب آتے ہیں ہم لوگ آل محمد کے اوپر کہ آل محمد کیسے آتے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سے دکھاؤ مجھے یہ کہاں لکھا ہے. اللہ کے بندے، ہم تو حضرت علی کو سر کا تاج مانتے، تم لوگ اس کو زمین کے اوپر لٹا رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے بھی سر کا تاج ہے. اچھا ہم ان کی یہ دیکھ لو. تم شیعہ اچھا اب یہ آپ کی اگلی کتاب ہے، یہ معجم البیان ہے، آپ کی کتاب ہے. اس میں پوچھا گیا ابو بکر سیر فہرست موجود تھے. اچھا جنگ احد میں یہ دیکھ لو سارے نام لکھے ہوئے. یہ بات سنو، آپ مجھے دوسری کتابیں نہ دکھاؤ، مجھے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سے مجھے ہمارے پاس ہے. ہاں بالکل، اب مانو گے پھر ہماری کتاب، ہماری کتاب مانو گے. اچھا کوئی بھی بھائی، میں لگاتا ہوں اپنی کتاب لگاتا ہوں، ہماری کتاب کو مانو گے پھر توبہ کرو گے. پوری بات تو سنو نا، آپ کی ایسی کتاب آپ کی بولنے سے کون مانے گا؟ ہاں تو میں آپ کو آپ کی کتاب دکھا رہا ہوں، میں شیعوں کی کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے. اہل سنت کی کتاب دکھاتا ہوں تو بھی نہیں مان رہے. پھر آپ سے دلیل کی بات ہی نہیں بنتی نا. سر میری بات تو سنو نا، آپ آرام سے میری بات سنو پھر جواب دینا اس کا. دیکھو ایسے کوئی بھی بندہ اٹھا کے کوئی بھی بولے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے، جیسے بھائی نے بولا کہ میں دکھا دیتا ہوں، آپ اس میں لکھی ہے، میں سب تفسیر صحیح بتاتا بخاری میں سے مجھے دکھاؤ، ہوں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سے مجھے دکھاؤ، پھر میں مانوں گا. چلو پکی بات، ڈالو گے پھر بعد میں نہیں. اور یہ مسئلہ اس طرح ہے نا، یہ تو آپ جو بات کر رہے ہو یہ بالکل ان لاجیکل ہے نا.
اس لیے کہ جب کسی کو کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کی کتاب سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مخالف کی کتاب سے نہیں دیا جاتا. اب آپ اپنی کتاب ماننے کو تیار نہیں ہو تو میری کتاب کیسے مانو گے آپ اپنی تفسیر عیاشی مانو. مولانا صاحب 4043 نمبر ہے نا، 4043 ہے نا بخاری کی؟ مسلم کی کتاب ہے. ہاں نہیں ہماری کتابیں، میں حدیث نمبر ہماری ہے نا مولانا سے تو آپ کی ہمارے دماغ سے نکل گیا. ہاں یہ مل گیا مجھے. بھائی ہم تو الحمدللہ ہم لوگ ادھر بیٹھے اس لیے ہیں، ہم تو بیٹھے اس لیے یہاں پہ. ہماری آپ چپ کتاب کر جاؤ، آپ چپ کر جاؤ، یہ دیکھو چپ کر جاؤ، بخاری دیکھ لو، حدیث نمبر بھی کھول لینا اپنے لیے، خود بھی پڑھ لینا ایک دفعہ، ٹھیک ہے. 4043 یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ سے وہ نیچے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت، اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمان کو ہار ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے. اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ اب غور سے سننا. وہ تو چلا گیا، کدھر بھاگ گئے؟ وہ تو بھاگ ہی گیا. اوپر آ جاؤ دوبارہ. کدھر بھاگ گئے؟ مفتی صاحب میں نے ان کی نا کتاب سے دو صفحے نکالے ہیں، ان کا خطبات البیان ہے نا. یہ دیکھو اجنبی بھائی، یہ ان کی ہمت ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں. مفتی صاحب آج میں ان کا کفر دکھاتا ہوں، اگر یہ اس کتاب کو نہ مانے تو بڑا میں کہتا ہوں اس کو، یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کفر بکا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں. یہ ان کی کتاب ہے، یہ کہاں چلا گیا؟ ٹھہرے وہ تو بھاگ ہی گیا. تو اس نے بخاری کا بس دیکھا ہے، بخاری یہ ذرا پڑھا کیجیے گا کوئی شیعہ کرے. یہ ان کی کتاب ہے، شرح خطبہ البیان ہے. یہ علامہ محمد نقی مجلسی، یہ جو باقر مجلسی کا باپ ہے نا، یہ اس کی باپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ صرف ایک ہی صفحہ میں نکالنا ہے، آپ نے پڑھ کے سنانا ہے. نیچے سننے والے خود ہی دیکھ لیں کہ مولا علی کو یہ خدا سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں. اب یہ دیکھیے گا کیا بکا ہوا ہے ان لوگوں نے. مجھ سے یہ اوپر سے پڑھیے گا، یہ حضرت علی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتا ہے کہ جس کا نام پہلے والی کتابوں میں آیا ہے، میں وہ حجت ہوں جس سے 12 چشمے نکلتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے نکلے. میں وہ ہوں جس کے پاس انگشتر سلیمان میں ہے، یعنی انگوٹھی حضرت سلیمان کی. میں وہ ہوں جس کے ذمہ تمام مخلوق کا حساب ہے. میں لوح محفوظ ہوں. میں ہی پہلو جانب اللہ ہوں. میں ہی قلب خدا ہوں. اللہ اکبر. میں کہہ رہا اللہ کا دل ہوں. میں وہی ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، یا علی راستہ تیرا ہی راستہ ہے اور اسی موقف قیامت میں تیرا موقف ہے. میں وہ ہوں علم کتاب جو تھا جو ہوگا اس کے پاس ہے. میں ہی آدم علیہ السلام اول ہوں، نوح علیہ السلام اول ہوں. میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں جبکہ وہ آگ میں ڈالا گیا. میں ہی موسیٰ و مونس مومنین ہوں. میں ہی اسباب کا بنانے والا ہوں، بادلوں کو بنانے والا میں ہوں. درختوں کے پتے دینے والا میں ہی، میووں کو نکالنے والا میں ہی، نہروں کو جاری کرنے والا میں ہی، زمین کو بچھانے والا میں ہی، آسمانوں کو بلند کرنے والا میں ہی. فصل الخطاب میں یہ کیا ہے یار؟ یہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ ہے حضرت علی خان کی کتاب میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا سے بھی آگے سے، یہ اس کی پوری کتاب ہی کفر سے بکی ہوئی ہے. صرف 2 صفحے میں نے دکھائے، آگے میں ہوں میں ہوں میں ہوں. اتنا میں ہوں کہ فرشتے اللہ نے بنایا 100 دن وہ فرشتے کھڑے رہے اور 5 تن پاک آئے. ہم نے ان کو علم سکھایا فرشتوں کو کہ تم کون ہو، یعنی فرشتوں کو ہم نے بتایا کہ رب کون ہے. یہ کتاب لکھنے والا ان کا باقر چرسی کا باپ ہے، وہ اس سے ہی بڑا مجلسی تھا. کوئی شیعہ اوپر آ کے اس پہ لعنت بھیجے اس نے کفر کیا ہے، بولو کہ کوئی شیعہ اوپر آئے حضرت علی خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. یہ دیکھ لیں، اس کی پوری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں، ہم توحیدی ہیں، جبکہ مولا علی کو انہوں نے وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں کہ اللہ اس کتاب پڑھنے کے بعد مفتی سے یقین کریں 10 صفحے پڑھے ہیں نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مذہب میں. اللہ تعالیٰ کے استغفر اللہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کے مذہب میں. مولا علی اللہ سے بھی اوپر ہیں، بالکل سب کچھ اس کے کنٹرول میں. آپ نے یہ ایک صفحہ ہی پڑھا ہے، دیکھ لیں کہ بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، دیکھ لیں کیا گستاخی کی ان لوگوں نے. اس ایک صفحے میں انہوں نے اللہ سے آگے بڑھا دیا، تو پوری کتاب میں تو پھر تو ظاہر پڑھ کے یہی لگتا ہوگا. دیکھیں بھائی، آپ میں بغض علی ہے. اوپر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نور سے محمد کو بنایا وہ اس نور کے 2 حصے کیے گئے، ایک نور سے علی بنایا، ایک نور سے محمد بنایا، اور دونوں ہی ایک ہی نور کے ہیں، دونوں کا گوشت بھی ایک ہے، اور دیگر اس نے پوری بک ان کفریات باتوں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ خطبۃ البیان کا 19 نمبر پیج پہ جو صفحہ پہ خطبہ ہے نا، اس کے بعد ایک دوسرا خطبہ بھی ہے.